الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوق اور انتظار کی تصویر بنے ہوئے ہیں کہ کب اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم آئے جس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اصل قبلہ ہے اور جس سے گہرا قلبی لگاؤ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ساتھ آ جاتی ہے جب حکم ہوتا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے۔ آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ اہل کتاب مخالفت کریں گے، اعتراض کریں گے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ظلم کی روش پر چلنے والے لوگ ہیں۔ نعمت کا ذکر آیا تو اہل ایمان کے لیے ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا ہے، اور بتایا کہ رسول امت کے درمیان رہ کر کس طرح ان کی تربیت کر رہا ہے۔ وہ رسول اپنے امت کو اللہ کی آیتیں سنا رہا ہے، ان کا تزکیہ کر رہا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، اور جو ان کے لیے نامعلوم ہے وہ معلوم بنا رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کا منظر ہے کہ وہ قتل ہو کر حیات جاویداں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے صابر بندوں کا حال یہ ہے کہ خوف، بھوک، مالی، جانی اور پھلوں کے نقصان کے باوجود ہر مصیبت پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے اور وہ منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو چھپانے والوں کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت برس رہی ہے۔ وہ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں اور عذاب ذرا کم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کائنات کی ایک سیر کراتا ہے، آسمان اور زمین، آتے جاتے دن اور رات، سمندر میں دوڑتے پھرتے جہاز، آسمان سے برستا پانی، زمین میں دوڑتی زندگی، زمین پر ہر طرف چرتے ہوئے چوپائے، انداز بدل بدل کر چلتی ہوائیں، آسمان اور زمین کے درمیان اڑتے ہوئے بادل، اور ان سب پر غور کرتے ہوئے عقل والے بندے۔ ایک طرف وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اللہ کے ساتھ بتوں سے بھی محبت کرتے ہیں، دوسری طرف وہ مومن بندے ہیں جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہیں۔ جہنم کا ایک منظر ہے، کافر لیڈر اپنے پلو جھاڑ رہے ہیں، پیچھے چلنے والے کفے افسوس مل رہے ہیں اور بڑبڑا رہے ہیں کہ دوبارہ موقع آیا تو ہم بھی ان سے پلو جھاڑ لیں گے۔ اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے اور جب موقع آئے ذرا سی قیمت پر ان کا سودا کرنے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وفا شناس سچے اور متقی بندوں کا منظر ہے کہ وہ اللہ، آخرت، فرشتوں، کتاب الہی اور نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، پسندیدہ مال کو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بے گھروں پر، مانگنے والوں پر، انسانوں کی آزادی پر خرچ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ ایک عظیم اصول سامنے آتا ہے کہ زمین میں جہاں قصاص اور انسانی جان کی برابری کا نظام ہوتا ہے وہاں زندگی پھلتی پھولتی ہے۔ رب اپنے بندوں سے کتنا قریب ہے اس کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ جو اپنے رب کا پکارتا ہے رب اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کی پکار سنتا ہے۔ حج کے طریقے کا بیان ہوتا ہے اور اس میں دو گروہوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں، ان کو وہ نہیں ملتا جو وہ مانگتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کی اچھائی بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت کی اچھائی بھی مانگ رہے ہیں، اور دوزخ سے پناہ کے بھی طالب ہیں، ان کی کمائی کا صلہ دینے کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فساد پسند لوگوں کی تصویر سامنے آتی ہے کہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کو بھلی لگتی ہیں، لیکن دل میں دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ جب موقع ملتا ہے زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔ ان کی ہٹ درمی انہیں گناہوں میں لت پت رکھتی ہے۔ پرہیزگاری کی نصیحت کی جائے تو ضد میں اور ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مشاہدہ بھی کرایا جاتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اور بامراد ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی منظر بدل جاتا ہے، آخرت سامنے آ جاتی ہے جہاں پرہیزگار بندے بہت بلند مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ لوگ ایک راہ کے راہی ہیں، پھر ان کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، ان کے ساتھ کتاب بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور اللہ کے ثواب کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے ایک منظر سامنے لایا جاتا ہے کہ رسول اور رسول کے ساتھی شدید ترین حالات سے گزر رہے ہیں، جانی اور مالی نقصان پہنچ رہا ہے، آزمائشیں اتنی شدید ہیں کہ گویا ہلا دیے گئے، اور رسول کے ساتھی پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ غیب سے آواز آتی ہے، آگاہ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ احکامات کا ایک طویل سلسلہ چلتا ہے جس کے آئینے میں مثالی اسلامی معاشرے کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس معاشرے میں شراب اور جوا اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ دولت کا بڑا حصہ اللہ کی راہ میں اور بندوں کی بہبود میں خرچ کیا جاتا ہے۔
یتیموں کی بہتر زندگی کے لیے بہتر سے بہتر راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ رشتوں کا حقیقی معیار ایمان ہوتا ہے۔ بیویوں سے شوہروں کے تعلقات بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہوتے ہیں اور طہارت و پاکیزگی سے آراستہ ہوتے ہیں۔ قسموں کا غلط استعمال نہیں ہوتا ہے اور ہر غلط قسم سے احساس ہوتے ہی فوراً چھٹکارا پا لیا جاتا ہے۔ عورتیں طلاق کی صورت میں بھی دیانت داری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی ہیں۔ مرد طلاق دیں یا نہ دیں، ان کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہر حال میں ہوتا ہے۔ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ کے حدود کی پاسداری ہر ایک کے پیش نظر رہتی ہے۔ عورت پر کسی بھی حال میں کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی۔ طلاق کی صورت میں اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو اسے بھی ماں باپ میں سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اور جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے نکاح کی فکر کرنے والے اور ان کو نکاح کا صاحبان پیش کرنے والے معاشرے میں بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ طلاق دینے والے مرد اپنی متعلقہ بیویوں کے سامان زندگی کا خیال بہت اچھی طرح کرتے ہیں اور اس کے سلسلے میں وہ احسان کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ طلاق کی صورت میں طلاق شدہ عورت طلاق دینے والے شوہر کے حالات کا خیال کر کے کچھ حقوق معاف بھی کر دیتی ہے۔ دوسری طرف طلاق دینے والا شوہر اس متعلقہ کو حق سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے اور اس کو تقویٰ کا تقاضا سمجھتا ہے۔ جس کے اندر بھی تقویٰ ہے وہ اپنی متعلقہ کو آئندہ زندگی کے لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دیتا ہے۔ ایک منظر سامنے آتا ہے، ایک قوم کے ہزاروں لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو موت سے دوچار کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر زندگی دیتا ہے۔ اس تیزی سے دکھائے جانے والے منظر کو پھر کچھ اور تفصیلات کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کی قوم سے ہیں۔ یہ اپنے نبی سے کہتے ہیں ہمارے لیے بادشاہ کا انتظام کریں، ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ نبی کہتا ہے کہ اندیشہ ہے کہ تم کو قتال کا حکم دیا جائے اور تم حکم عدولی کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا، ہم جنگ سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ لیکن جب واقعی جنگ کا حکم آیا تو وہی ہوا جس کا اندیشہ نبی نے ظاہر کیا تھا کہ تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر سب نے راہ فرار اختیار کر لی۔ اس کے بعد ایک بار اور وہ یہ منظر اور زیادہ تفصیلات کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ نبی ان کو بتاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، اس سے زیادہ اہل تو ہم ہیں۔ نبی کہتا ہے کہ اسے اللہ نے تمہارے لیے خاص طور سے تیار کیا ہے، اس سے علم اور جسم کی قوتوں سے مالا مال کیا ہے۔ نبی یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر تابوت آئے گا جس میں سکینت کا سامان ہوگا، آل موسیٰ اور آل ہارون کے کچھ آثار ہوں گے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ طالوت لشکر لے کر نکلتا ہے اور ایک مقام پر ان سے کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو پانی کی ایک نہر سے آزمایا ہے، جو نہر کا پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، لیکن تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر سب پانی پی لیتے ہیں۔ اور جب آگے بڑھنے کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین ہے وہ کہتے ہیں کہ کتنی ہی مرتبہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر غلبہ اور جیت حاصل ہو جاتی ہے۔ طالوت اور اس کے مومن ساتھی آگے بڑھتے ہیں، اللہ سے صبر و استقامت اور تثبیت و نصرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے غالب ہوتے ہیں۔ داؤد جالوت کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں اور اللہ داؤد کو بادشاہت سے بھی نوازتا ہے اور علم و حکمت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے طالوت اور داؤد کو فتح و نصرت سے نوازا، اللہ ان لوگوں کو بھی سرخ روئی عطا فرمائے جو اس کے کلمے کو اور اس کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔